اردو ادب کے نامور طنز و مزہ نگار مصطفیٰ تاج صاحب اپنی ذات میں ایک مکمل ادبی عہد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی کتاب مجھے خرید لو جو 2002 میں شائع ہوئی، محض ایک کتاب نہیں بلکہ سماج کا آئینہ ہے۔ اسی کتاب میں شامل معروف مضمون رمضان کا دبدبا خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس میں بھوپال میں رمضان المبارک کے مہینے کی روحانیت، بازاروں کی رونق، مسجدوں کی چمک دمک اور لوگوں کے بدلتے رویے کو نہایت دلکش طنزیہ و مزاحیہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ تاج صاحب نے اپنے مخصوص اسلوب میں یہ واضح کیا کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ ایک سماجی اور تہذیبی رنگ بھی رکھتا ہے، جہاں روحانیت کے ساتھ انسانی کمزوریاں بھی نمایاں ہو جاتی ہیں۔ ان کی تحریر قاری کو مسکرانے پر بھی مجبور کرتی ہے اور غور و فکر کی دعوت بھی دیتی ہے۔ ایسے عظیم طنز نگار کو خراج عقیدت۔ رمضان کا دبدبہ۔ رمضان سنا ہے 1400 سال سے برابر آ رہے ہیں، اور یہ رمضان صاحب کبھی 30 دن قیام کرتے ہیں اور کبھی 29 دن۔ ان کے اسٹے کا ویزا شہر قاضی پر منحصر ہوتا ہے، کبھی ویزا بڑھا دیا جاتا ہے اور کبھی فوراً ہی شہر چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے، کبھی ہوتے میں بعد افطار روانہ کر دیتے ہیں، کبھی آدھی رات کو سوتے سے بیدار کر کے روانگی کا حکم دیتے ہیں، تو کبھی صبح کو روزہ توڑ کر ودا کر دیے جاتے ہیں۔ قاضی صاحب کا جیسا موڈ ہو جائے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ سارے ہندوستان سے میاں رمضان کا اخراج ہو گیا، لیکن ہمارے شہر میں ان کو ایک دن کا اسٹے اور مل گیا، کیونکہ نہ قاضی صاحب کی چشم دوربین ہوئی نہ ہی چشمدید گواہوں کو ان کی روانگی میں کوئی دلچسپی ہوئی، اور صاحب رمضان صاحب کو بھی بہار اور خزاں کی طرح آنے کا کوئی مہینہ کوئی تاریخ مقرر نہیں۔ وہ تو ہر موسم کا لطف اٹھانے کے لیے تاریخیں اور موسم بدل بدل کر تشریف لاتے ہیں، کبھی ٹھٹھرتی ہوئی سردیوں میں، کبھی چلچلاتی دھوپ میں، کبھی بھیگی ہوئی برساتوں میں، اور مالک دو جہاں کے بندے اپنے رب کا حکم بجاتے ہیں اور ہر موسم میں ان کا پرجوش استقبال کرتے ہیں۔ ان کو خوش رکھنے کے لیے رات دن ان کی خوشامد اور دلجوئی میں لگے رہتے ہیں۔ رات کو مسجد میں جمع ہو کر ان کو قرآن سناتے ہیں۔ آدھی رات کو جب رمضان صاحب آرام کرتے ہوتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے چپکے سے کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے منہ صاف کر کے پھر ان کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تمام دن بغیر کچھ کھائے پیے عبادت الہی میں مشغول رہ کر ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ بدلے میں صرف ایک دن دے جاتے ہیں، آزادی کا دن، خوشی کا دن، یعنی عید کا دن۔ تو صاحب اگر آپ کے بقیہ ہیں تو عید منا لیجئے، ورنہ صاحب لگ جائیے اپنے کام دھندوں میں، رہی 30 دن کی محنت اور خدمت کی اجرت تو اللہ دے گا۔ میں تو تمہارا مسٹر یعنی رجسٹر حاضری وہاں پیش کروں گا۔ ہاں تو صاحب میں کہہ رہا تھا کہ رمضان 1.5 صدی سے برابر آ رہے ہیں، لیکن میری ملاقات ان سے 45 سالوں سے برابر ہو رہی ہے، اور ایک زمانے میں تو میرے ان کے بہت قریبی تعلقات رہے، جب تک میرے والد صاحب زندہ رہے اور جب تک ان کا ڈنڈا تیل میں بھیگا رہا، جب تک ان کے جوتوں میں تلے ٹکی رہے، اس وقت میری اور رمضان صاحب کی قربت رہی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ ہم سے اور ہم ان سے آج یوں ملتے ہیں جیسے کبھی پہچان نہ تھی۔ ہاں تو صاحب قریب 45 سال سے میں اس بھوپال میں ہر سال رمضان صاحب کو آتے دیکھ رہا ہوں، لیکن گزشتہ 10-12 سالوں سے تو ان کے حلیے بدل گئے۔ وہ جوش، وہ ولولہ، وہ دبدمہ، وہ وقار، وہ انجمن، وہ رونق، وہ تازگی اب جو میں ان کے چہرے پر دیکھ رہا ہوں، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہی رمضان صاحب آج جن کے قدموں سے زمین دہل جاتی ہے، جن کی آواز سے آسمان لرز اٹھتا ہے، جن کی سانسوں سے روح تڑپ اٹھتی ہے، جن کے استقبال میں بچہ، جوان، بوڑھا، ہاتھ باندھے سر جھکائے، سانس روکے ادب سے کھڑا رہتا ہے، ان کے ذکر سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آتا ہے۔ ان کی موجودگی میں مؤذن کی اذان کلیجہ چیر دیتی ہے۔ خدا کے نیک بندے ان کی خدمت میں تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ بچے جوانوں سے آگے، جوان بوڑھوں سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر لے، لیکن صاحب ہم نے ان رمضان صاحب کو اپنے بچپن میں بھی آتے دیکھا ہے۔ باپ رے باپ، کس قدر ضعیف، لاچار، کمزور، چلنے میں آدھی بات سنائی دے، مایوس چہرہ، اداس آنکھیں،
लरजते हाथ, लड़खड़ाती जबान है, डगमगाते थे। आवाज इतनी कमजोर के कान लगाकर सुनो तो और एक का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बच्चे ए घर में कोई नहीं है कहकर टाल रहे हैं। जवान सुनी की उन सुनी कर रहे हैं। हाँ, वो बूढ़े जिनकी कब्र में टांगें लटक रही हूं, जिनके दरवाजे को मौत खटखटा रही हो, वो मजबूरना उन्हें अपने घर मेहमान रख लिया करते थे। कुछ नौजवान हमारी तरह के अपने माँ बाप की खुशनुदी हासिल करने के लिए उनकी थोड़ी बहुत खिदमत कर दिया करते थे। मस्जिद के मुअज्जिन भी मांजा सूत कर उनके पास बैठ जाया करते और घरों से आती हुई इफ्तारी से रमजान साहिब को दुआ देकर शिकम सेर किया करते थे। और साहिब हाफिजों की तो चांदी हो जाया करती थी, वो तो तरावी पढ़ाने के लिए बाकायदा सौदेबाजी किया करते थे। 999 लट्ठे का पाजामा, चिकन का करता, डबल शेर गोटा, तुर्की टोपी, 25 रुपए नकद और खत्म के 2 हिस्से। और साहब जिन बूढ़ों के घरों में ये रमजान साहिब एक माह कयाम करते थे, वो बूढ़े अपनी आकिबत और खौफन खुदा से ठहरा तो लेते थे, लेकिन किस्म खाकर कहिए महीने भर में उनका कलेजा छलनी कर दिया करते थे। कभी मासूम बच्चे जर्द कोप हो रहे हैं तो कभी जवान घरों से निकाले जा रहे हैं। मुलाजिम के जिस्म पर हल्दी चूना चढ़ रहा है। औरतों की बड़ी मुसीबत हो जाती थी, तमाम दिन रोजा रखते हुए चूल्हों के पास बैठना, सिल पर मसाले रगड़ना, रोटियां थोपना, इफ्तारी बनाना, सहरी का इंतजाम करना। मसाले भूनती जा रही हैं और सूंघती जा रही हैं, कहीं खुदा न करे कच्चा न रह जाए, कहीं मसाला जल न जाए। बच्चों की खुशामद करके नमक चखा रही हैं, कहीं नमक तेज न हो जाए, फीका न रह जाए, वरना ये पकी हांडी उनके सर पर गिरेगी। और साहिब, नज़ा के वक्त तो हर वक्त घर में भौचाल आता था, यानी असर और मगरिब के दरमियान भड़ा भर बर्तन फूट रहे हैं, खंचौची समेत मटके लुढ़क रहे हैं। बहुएं, जवान लड़कियां कोनों में सिमट रही हैं, बच्चों को डंडों से तहजीब सिखाई जा रही है, जवानों पर गालियों की बौछार हो रही है। और साहिब, नौकरों की तो वो दुर्गत बनती थी कि खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते थे कि ए खुदा अब कभी रमजान को मत भेजना। और रमजान साहिब सिमटे सहमे डरे हुए किसी ताक में रखी रहल पर बैठे खुदा से दुआ करते रहते कि ए खुदा ऐसे मेजबान से पाला ना डालना। और साहिब, खुदा ना करे अगर काजी साहिब ने रमजान साहिब को एक दिन और रोक दिया तो साहिब गजब ही हो जाता था। सारे बूढ़े डंडे के अनकिनाती हुए काजी साहिब के घर पहुंच जाते थे और रमजान साहिब को फौरन रवाना करने पर जोर देते। कोई आस्था का गवाह पकड़ लाता तो कोई सीहोर का, कोई किस्म खाकर कहता कि खजूर में मैंने अपनी आंखों से चांद देखा है, कोई रेडियो पर दहली में चांद की खबर सुनाता। और हमारे रमजान साहिब अपना बोरिया बिस्तर काजी साहिब की गोद में सजे हुए अपने मेजबानों के कड़े तेवर देखा करते थे। और मियाँ खां आज भी कहते हैं कि रमजान में कितने धीरे से आते हैं और कितनी शान से जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी वही दौर देखा था जो उन्होंने हसरत से कहा था, मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी ना रहे। ये शेर इकबाल ने भोपाल की मस्जिदों को देखकर ही लिखा था, लेकिन अगर आज इकबाल जिंदा होते तो हमारे भोपाल की मस्जिदों को देखकर फिर यूं कहते, नमाजी बढ़ गए इतने के मुसल्ला ना रहे। ये हकीकत है कि एक ज़माने में हमारे भोपाल की मस्जिदें मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग की मस्जिद की तरह थीं, जिसमें सिवाय अबाबिलों के कोई नहीं जाता था। मस्जिदें तो सिर्फ आखिरत में सोने चांदी की दीवारों का महल हासिल करने के लिए या अपने नाम व नमूद के लिए बनवाई जाती थीं। ज़्यादातर लोग घरों में ही नमाज अदा कर लिया करते थे या फिर चहलकदमी की गरज से चंद बूढ़े मस्जिद चले जाया करते थे। किसी मस्जिद में जिन्नात मुकीम थे, तो किसी में आसेब का साया, तो किसी में सैयद बाबा का कयाम। यही मस्जिद तर्जमा वाली, जो चहल पहल में भोपाल की बारौनक मस्जिद है। एक जमाना वो था कि किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं थी कि इस मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ने चला जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को दिन में भी जिन्नात नजर आते थे। बस एक बहादुर जरी पठान हकीम शमसी साहिब थे जो तन्हा इस मस्जिद में नमाज अदा किया करते थे, और उनके बाद उनके दामाद मुफ्ती अब्दुर रज़्ज़ाक साहिब ने सारे जिन्नातों को भगाकर इस मस्जिद में अपनी कलादारी कायम कर ली। यही मस्जिद इब्राहिमपुरा वाली, जहां आज तरावी पढ़ने वाले छतों और मंढेरों तक पर अबाबीलों की तरह चुपके रहते हैं, जो आज भोपाल की मॉडर्न और फैशनेबल मस्जिद कहलाती है।
ایک مسکین عبدالرشید صاحب تھے جو ان محرابوں میں بیٹھ کر مٹی کے لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے جہاں آج لبرٹی مارکیٹ اور ہمدرد دواخانہ قائم ہے۔ بیچارے اپنی ضعیف آواز میں خود ہی امام بن جاتے اور خود ہی مقتدی۔ آج اسی مسجد میں آکاش ریڈیو کے گھنگھرج دار مائک پر انوار میاں کی دل دہلا دینے والی آواز کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی دل میں اتر کر روح میں سما جاتی ہے۔ آج وہ مسجد بقا نور بنی ہوئی ہے جہاں کھجور کے دو چار ٹوٹے ہوئے سخی پڑے رہتے تھے، آج اس مسجد کی ہر دیوار ٹھنڈی ہواؤں کی لہریں اچھال رہی ہے۔ راجیو گاندھی کہتے ہیں کہ ہمارا ملک سائنس اور ٹیکنالوجی میں پچھڑا ہوا ہے، اس پر ہمیں زور دینا ہے۔ لیکن شاید انہوں نے ابراہیم پورہ والی مسجد نہیں دیکھی جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب اس مسجد میں کمپیوٹر سسٹم رائج ہوگا۔ اذان کے وقت پر آٹومیٹک مائک سے اذان کی آواز نکلنے لگے گی۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آٹومیٹک وضو کرا دے گا، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، بغیر ہیڈ فون کے امام کی آواز ہر مقتدی کے کانوں میں سنائی دے گی۔ نہ باہر کی آواز اندر آئے گی، نہ اندر کی آواز باہر جائے گی۔ اور یہ سب ان مسجدوں میں ہوگا جنہیں سخی حاکم گود لے لیں گے، جس طرح ہماری حکومت کوئی گاؤں گود لے لیتی ہے، پھر وہ گاؤں گاؤں نہیں رہتا بلکہ بادشاہوں کا پائے باغ بن جاتا ہے۔ اسی طرح آج مسجدیں گود لی جا رہی ہیں۔ خدا ہم پر اور ہماری قوم پر مہربان ہو گیا ہے جب ہی اس نے ان سرمایہ داروں کا دل اپنے نور سے بھر دیا۔ ان کے دلوں میں قوم کا، مذہب کا، دین کا جذبہ بھر دیا۔ اب یہ لوگ مسجد کو گود لیتے ہیں، اب یہ اپنی خدمت کے لیے غلام گود نہیں لیتے، اپنے شوق کے لیے مسجدیں بنواتے ہیں، نہ رؤسا کی ضیافت کے لیے روزہ افطار کراتے ہیں، نہ اپنی شان اور نام و نمود کے لیے گھروں پر تراویح پڑھوتی ہیں۔ اب جو کچھ بھی کرتے ہیں دین کے لیے، مذہب کے لیے، قوم کے لیے، قوم کے وقار کے لیے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اس بھوپال میں بے شمار مسجدیں غیر آباد تھیں، حالانکہ یہ شہر بھوپال مسجدوں کا شہر کہلاتا تھا، لیکن مسجدیں مرثیہ خاں تھیں۔ آج وہی مسجدیں اتنی آباد ہو گئی ہیں جیسے نوابی دور میں رئیسوں کی ڈوڑیاں تھیں جو ہمیشہ خوشامدیوں سے بھری رہتی تھیں اور مسجدیں اپنی ویرانی سے خوف کھایا کرتی تھیں۔ اب صاحب بالکل ہی الٹا ہو گیا۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہی مسجدیں بقا نور بن جاتی ہیں اور ہر مسجد میں سینکڑوں اللہ کے بندے کھڑے رہتے ہیں۔ کس قدر رونق ہے اس بھوپال میں رمضان کی، اتنی رونق تو نواب صاحب کی سالگرہ پر بھی نہیں تھی۔ بھوپال کی ہر مسجد میں ختم قرآن پر اتنے لڈو تقسیم ہو جاتے ہیں جتنے کہ صوفیہ مسجد میں کبھی نہیں بٹے ہوں گے۔ اور صاحب اجتماعی افطار پارٹی، خدا نظن بد سے بچائے، ایسا لگتا ہے جیسے انسانوں کا جوش مارتا ہوا سمندر۔ اگر انگریز اس دور میں ایسی افطار پارٹی دیکھ لیتے تو ڈر سے عید سے پہلے ہی بھاگ جاتے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ بھوپال کی مساجد، خدا کا شکر ہے، بہت بارونق ہو گئی ہیں کیونکہ آج صرف بوڑھے ہی نہیں بچے اور نوجوان بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور یہی حال روزوں کا ہے۔ جوانوں سے زیادہ بوڑھے اور بچے روزے رکھ رہے ہیں، تبھی تو رمضان صاحب کا دبدبہ بڑھ گیا ہے۔ اب تو صاحب اپنا بھی دل چاہنے لگا ہے ایک آدھ روزہ رکھنے کا، کسی مسجد میں اپنے قلب کی سیاہی دور ہونے کی دعا ہو جائے تو ہم بھی ایمان والوں کی صف میں داخل ہو جائیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ان رمضان صاحب کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اب کے بچھڑے ہوئے شاید کبھی خوابوں میں ملیں گے۔ لیکن آج کے رمضان کا دبدبہ، طاقت، عزم، حوصلہ، جوانی دیکھ کر اب تو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ قیامت تک بھی نہیں بچھڑیں گے۔ خدا انہیں سلامت رکھے، رہتی دنیا تک۔ آمین۔